لائف بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین, ہندوستان نے گیدڑ بھبکی کس کے بھی دیکھ لی, ہندوستان نے جنگ کر کے بھی دیکھ لی, ہندوستان نے سفارتی محاذ پر بھی پسپائی اختیار کر کے دیکھ لی, ہندوستان نے انفارمیشن آپریشن بھی کر کے دیکھ لیا آزاد کشمیر جی بی کے اندر, اور ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن بھی پھیلا کر دیکھ لی, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, لیکن کچھ بن نہ سکا. اب معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان کے پاس دو آپشنز ہیں, یا تو اسی پیٹرن کو, اسی پلے بک کو ریپیٹ کرے جو پچھلے 35-40 سالوں سے وہ ریپیٹ کرتا ہوا آیا ہے, یا پھر وہ پاکستان کی تجویز پر سیریسلی غور کرے اور اس معاملے کو آگے لے کر جائے. اور معاملے کو آگے لے کر کیسے جایا جا سکتا ہے؟ بڑا ہی آسان ہے. وزیر اعظم نے 3 مواقعوں کے اوپر اس کا ذکر کیا ہے. وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں اس کا ذکر کیا ہے, وزیر اعظم نے گجرانوالہ جب وہاں پہ بارڈر کا دورہ کیا اس پہ ذکر کیا ہے پسرور میں, وزیر اعظم نے کل رات کو جو تقریب ہوئی اس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے بھی اس کا ذکر کیا ہے, اور وہ ہے بات چیت کا راستہ, ڈائیلاگ کا راستہ, آگے بڑھا جائے. اور ڈائیلاگ میں جو بنیاد ہے جو ہمیشہ سے تھی وہ ہے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر, پانی کا مسئلہ. یہ مسائل ہیں جن کی بنیاد کو بنا کر اگر یہ مسئلہ آگے چلتا ہے اس پہ حل کی طرف جایا جا سکتا ہے. اور یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ہندوستان کے اوپر ماضی کی طرح بلیو کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ دو فریقی ہو, یہ معاملہ بائیلیٹرل ہو, کیونکہ ہندوستان نے ہمیشہ ماضی میں ٹائم بائی کیا ہے, ہندوستان نے ہمیشہ ماضی میں ہمیں دھوکہ دیا ہے. تو کیا تیسرے فریق کی اشد ضرورت نہیں ہے ایسے موقع کے اوپر, جبکہ جو مس ٹرسٹ ہے ہندوستان کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ہے. اس پر ذرا بات کریں گے کہ وے فارورڈ کیا ہے, کیونکہ ہم نے ہر محاذ پہ ہندوستان کو دھول چٹا دی ہے, چاروں شانے چت کر دیا ہے. اب آگے کیسے چلنا ہے اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. بڑے زبردست پینل نے ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارا ساتھ دے رہی ہیں اسٹوڈیوز میں نائلہ الطاف کیانی صاحبہ, آپ تجزیہ کار ہیں, ایڈوکیٹ پرویز صاحب جنرل سیکرٹری اے پی ایس سی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, خواجہ عبد المتین صاحب سینئر صحافی اور اپنا پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں, عارف بہار صاحب سینئر صحافی ہمیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہم سے جو ہے وہ رابطے میں ہیں, عبدالحمید لون صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے. آپ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے, رپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو. پہلگام فالس فلیگ کے بعد جنگی جنون میں ڈوبے مودی نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات پاکستان پر بلا جواز میزائل حملہ کیا تو اسے افواج پاکستان کی جانب سے منہ توڑ جواب کا سامنا کرنا پڑا. بے گناہ پاکستانیوں کی شہادت کا بدلہ لینے اور وطن عزیز کی خود مختاری کے لیے پاک فوج نے فوری اور مؤثر کارروائی کی. آپریشن بنیانم مرصوص کے ذریعے بھارتی فوج کا سندور مٹا کر انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. پاک فضائیہ کے طیاروں نے اڑان بھری تو دشمن کو 3 رافیل سمیت 6 طیاروں اور S-400 جیسے جدید دفاعی نظام سے ہاتھ دھونا پڑا. بھارت کی مختلف ایئر بیسز, ایئر فیلڈز, برہموس میزائل ڈپو سمیت 26 تنصیبات کے پڑخچے اڑا کر رکھ دیے. اڑی نیٹ ورک اسٹیشن اور پونچھ راڈار کی تباہی نے دشمن کی کمر توڑ دی. پاک فوج نے بھارت کے جی ٹاپ میں 10 اور نوشیرہ میں 80 بریگیڈ سمیت دشمن کی کئی پوسٹوں کو آگ کے شعلوں میں بدل دیا. آپریشن بنیانم مرصوص پاک فوج کی جانب سے تاریخ رقم کرنے والا ایسا وار تھا جو بھارت کے لیے ہمیشہ ڈراؤنا خواب رہے گا. ہندوستان کا وہم ٹوٹا اور رافیل طیاروں کا افسانہ بھی بخارات بن کر بحر ہند میں غرق ہو گیا. پاک فوج کو اللہ کی نصرت سے جنگ میں فتح نصیب ہوئی. پاک فضائیہ نمبر 1 ایئر فورس ہونے پر فضاؤں کی بادشاہ کہلائی. پاک فوج نے بحر و بر پر بھی اپنی بالادستی کو دنیا سے تسلیم کروایا. اس جنگ میں پاکستانی ماہرین نے بھی سائبر حملوں کے ذریعے دشمن کو لاچار کیا اور سوشل میڈیا پر حقائق پر مبنی بیانیاں بنانے میں متحرک رہے. پاکستان نے سفارتی محاذ پر بھی کامیابیاں سمیٹیں. دوست ممالک کو بھارتی الزام تراشی سے لے
कर भारतीय जहरीत और जंग मुसल्लत करने के भारतीय नापाक अजाइम से मुकम्मल आगाह रखा। पुलवामा हमला हो या पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारत ने हमेशा ऐसे वाकयात को बीजेपी की सियासत में नई रूप फूंकने और इलेक्शन में कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया। इस बार भी बिहार इलेक्शन के लिए ये ड्रामा रचाया गया, लेकिन मकार मोदी को लेने के देने पड़ गए। भारत को पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात आयद करने और जंग में इबरतनाक शिकस्त से दुनिया भर में सुबकी का सामना करना पड़ा। अमरीकी सदर के बयान के बाद मकबूजा जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा एक बार फिर दुनिया के सामने उभर कर सामने आ गया। कश्मीरी भी पुर उम्मीद हैं कि उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जल्द हक़ खुद इरादियत मिल जाएगा। रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की, अब ज़रा आपको सुना देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कल रात जब खिताब किया यौम तशक्कुर के हवाले से, तो उन्होंने क्या बात की? Pakistan has always preferred and has always argued that we want peace in the region because we have fought 3 wars and it solved nothing, rather brought more poverty, unemployment and other problems on both sides. So the lesson is that we have to sit down on the table like peaceful neighbors and settle our outstanding issues, including Jammu and Kashmir. Pakistan. एडवोकेट परवेज़ साहब, आपको मैं शामिल करूंगा इस डिस्कशन में। ये फरमाइएगा कि जो वज़ीर-ए-आज़म ने तजवीज़ दी, शुरू में दी थी कि इन्वेस्टिगेशन करा लें, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करा लें, वो नहीं मानी तो उसके जवाब में आप देख लें ज़िल्लत का और रुसवाई का सामना करना पड़ा। सवाल मेरा ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कितनी प्रैक्टिकल एक तजवीज़ दी है अभी कि आएँ, बैठें और बातचीत करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी यासिर साहब, आपका शुक्रिया, क्योंकि ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तजवीज़ दी है, ये तो चूँकि पहली दफ़ा हमने बात नहीं की है। हुकूमत पाकिस्तान ने एक पिछले जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान डेडलॉक पैदा हुआ, तब से मुसलसल पाकिस्तान कह रहा है कि हम मुज़ाकरात करें और इस पर हम गुफ्तगू करें। लेकिन मामला ये हुआ कि हिंदुस्तान को ज़ोम था कि वो एक बड़ी ताकत है, वो ताकत के नशे में बदमस्त था और उसने कभी भी पाकिस्तान के जो ऑफ़र्स थे उनको कभी उन्होंने संजीदा नहीं लिया। अब जिस वक्त जो सूरत हाल है, आप देखें कि हिंदुस्तान का इस वक्त जो है दुनिया में आइसोलेट हुआ है। अगर इस हम जंग जो पिछली दफ़ा हुई या कॉन्फ्लिक्ट इसको कहें, इसमें अगर देखें तो 2 मुल्कों ने टोटल हिंदुस्तान को सपोर्ट किया है। एक इसमें इसराइल था और दूसरा इसमें अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान की भी वो गवर्नमेंट जो अभी रिकग्नाइज ही दुनिया में नहीं है। लेकिन अफ़गानिस्तान को अगर देखा जाए, उसका रोल हम न्यूट्रल इसलिए भी कह सकते हैं कि उन्होंने खुलकर कोई स्टेटमेंट ऐसे मतलब नहीं वो दी। हिंदुस्तान, तो आप इसराइल के बारे में तो ठीक है। इसराइल तो उसके बाद आप देखें OIC, वहाँ उनका कोई सपोर्ट नहीं हुआ, सारक का कोई सपोर्ट नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी का कोई सपोर्ट नहीं, P5 का कोई सपोर्ट नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान ने जो एक आज तक एक इम्प्रेशन क्रिएट किया था और वो दुनिया को तासुर दे रहा था कि आप हमें हाइफनेट ना करें पाकिस्तान के साथ। लेकिन अब सूरत हाल ये रिहाइफनेट हो गया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अब बराबरी की सतह पे आ गई। ये हम नहीं कह रहे, ये ट्रम्प की उन स्टेटमेंट्स का हवाला दे रहे हैं। दुनिया कह रही है और हिंदुस्तान को यही टेंशन आज भी है कि हम रिहाइफनेट क्यों हो रहे हैं। सही है। क्योंकि उन्होंने ना इस जंग में कोई कारकर्दगी दिखाई, तो उनने कोई बड़ा मारका किया होता तो हम कहते जी बड़ी ताकत है। इंटरनेशनली उनको कोई बड़ी सपोर्ट होती तो हम कहते बड़ी ताकत है। जिस इकॉनमी की वो बात कर रहे हैं, तो वो इकॉनमी भी अगर आप देखें, जो आप देखते हैं, लेकिन आज भी अगर देखें उनकी आधी आबादी है, 2.8 सेंट्स पे जो उनकी पर कैपिटा इनकम है। तो एक जोम जो एक उन्होंने पैदा किया था, और उसके बाद उन्होंने हमेशा जो आदत उनकी थी कि पाकिस्तान पे एलिगेशंस लगाना टेररिज्म की, वो भी दुनिया ने बाय नहीं किया। तो इस वक्त हिंदुस्तान जो है विकर विकेट पे है, इसलिए उनको चाहिए कि वो इसको कबूल मैं करें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की एक बयान देख रहा था जो मकबूजा कश्मीर से आया, तो उन्होंने भी इस बात का खैर मकदम किया है कि ये मामला जंग व जदल से नहीं बल्कि मुज़ाकरात से ही हल होगा। तो हुर्रियत कितनी क्लियर है इस हवाले से? देखिए सर, हमने तो पहले भी हिंदुस्तान ने हमें इससे पहले भी ऑफर्स किया है कि आप आ जाएं, कच्चे दागों का रिश्ता हमारे साथ रखें। उन्होंने कहा कि स्काई इज़ द लिमिट हमारे साथ। लेकिन चूँकि ये एक तय कश्मीरियों ने किया है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जब तक इसमें तीनों फरीक नहीं बैठेंगे कोई मुज़ाकरात नहीं हम करेंगे और ना ही ये कामयाब होंगे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आज भी मौक़िफ़ है कि कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिससे कश्मीरियों की विल डिटरमिन हो। अभी तक तो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस हैं जिससे आपको
یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے کہاں جانا ہے. اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ نے یہ اسٹیٹ ہندوستان کو دینی ہے یا پاکستان کو دینی ہے. اگر کوئی نیا کوئی پروسیجر آئے گا جس میں لوگوں کی ول کو آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں تو ہمیں قبول ہے, لیکن کشمیریوں کی رائے جانے بغیر اس کا فیصلہ نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کشمیریوں کو قبول ہوگا. پاکستان نے چونکہ آلریڈی اس پہ اتفاق کیا, وہ لاسٹلی میں اب آپ کو بتاؤں اس میں ایک اور پلیئر بھی اب آ گیا ہے, وہ ہے چائنا, کیونکہ چائنا کے پاس بھی اس کی ایک تھوڑی زمین ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ جو LAC اس کو کہا جاتا ہے, لائن تو آف چائنا بھی اب فریق اس میں بن گیا ہے. مجھے اب اگر ڈائلاگ ہوگا تو چائنا کو بھی اس میں آپ نے انوالو کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے بھی اب سٹیکس ہیں. تو اس لیے اب یہ 4 فریق ہی بننے جا رہا ہے, لیکن کشمیری اس میں امپورٹنٹ فریق ہے, اس کی رائے کو آپ لیے بغیر آپ اس کا فیصلہ نہیں. صحیح ہے, کوئی بھی اس سے انکاری نہیں ہے. نائلہ صاحبہ میں آپ کو اس میں شامل کروں گی, فرمائے گا کہ سوال میرا وہی ہوگا کہ وزیر اعظم نے جو کل خطاب کیا ہے, ہندوستان نے سارے حربے استعمال کر کے دیکھ لیے, کیا مذاکرات سے فرار اب ہندوستان کے لیے ممکن ہے؟ بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ ہندوستان نے ہر طرح کا حربہ آزمایا جس کو ایک ہائبرڈ وارفیئر کہتے ہیں. نہ انہوں نے صرف ہمیں اکنامکلی پاکستان کو الگ کرنے کی کوشش کی, FATF میں انہوں نے بہت منفی کردار ادا کیا, اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ ملٹری بھی انہوں نے اپنا ایک کلاؤٹ بنایا اور مناسب موقع دیکھ کے اٹیک کرنے کی کوشش کی. پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ پولیٹیکل پولرائزیشن کا جو ماحول ہے, انہوں نے یہ فرض کیا کہ پاکستان کی عوام شاید اپنی آرمی کے خلاف کھڑی ہو جائے گی, اور ان کو بہت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ ہمارے آپس کے انٹرنل ایشوز کوئی بھی ہوں گے, لیکن لوگ ہندوستان کے مقابلے میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک جیسے بنیان المرصوص ہے, ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں, اور حالات بالکل بدل گئے. ان کو سائیکولوجیکل بھی بہت بڑا بلو پڑا ہے ہندوستان کو, اور ملیٹریلی تو پڑا ہی پڑا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہندوستان کی کیلکولیشنز بہت غلط ہو گئی ہیں. انہوں نے پاکستان کو گلوبلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی, ریجن میں انہوں نے اپنے آپ کو اسرائیل بنا کر ایک گریٹر اسرائیل کی طرز پر اپنا جو ان کا ایک ایجنڈا تھا اس پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہم وہی سلوشن کریں گے جو اسرائیل نے وہاں پر کیا ہے فلسطین میں سلوشن, اسی کو ہم اپلائی کریں گے. اور جو بھی فیل کیا, اور انٹرنلی بھی جو ان کی یہ کوشش تھی کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو دبا کر شاید ان کے دل سے خواب ہی ختم کر دیا جائے پلابسٹ کا, یہ سب ناکام ہوا. موقع کے اندر بالکل جب موقع ملا کشمیریوں کو بات کی, آپ دیکھیں ان کو پتا تھا کہ میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس کے فرنٹ پہ مائک تھا, پیچھے RR کا ایک سولجر کھڑا ہے, اس کے ہاتھ میں گن ہے, لیکن کشمیری اس نے وہی بات کی جو اسے کرنی تھی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ان لوگوں کا IQ کتنا اچھا ہے, یہ کسی دام میں فریب میں نہیں آ رہے, اور وہ جس طرف سے بھی گھما کر ان سے ہندوستانی سوال کر رہے ہیں ان کے جواب ایک ہی قسم کے ہیں, اور اس سے صاف ان کی محبت بھی جھلکتی ہے پاکستان کے لیے, چاہے وہ نام لیں یا نہ لیں, اور صاف دکھائی دیتا ہے کہ ان کے دل پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ہم بار بار دیکھتے ہیں, آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں, کہ ہندوستان کی جو تینوں جو assumptions تھیں وہ فیل ہو گئی ہیں. ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ اگر IORA جو انٹرنیشنل انڈین اوشن کی جو ریم ایسوسیشن ہے اس سے نکال دیں, اگر وہ پاکستان کو CDRI سے نکال دیں, اگر وہ BIMSTEC سے نکال دیں, یہ سب کچھ عمل نہیں ہو رہا, یہ سب کچھ ایفیکٹو نہیں ہے, لہٰذا اس کو کوئی رسپونڈ نہیں کر رہا. تو پاکستان کو اگنور کر کے نہ وہ ریجنل چیمپئن بن سکتا ہے, نہ انٹرنلی جب تک وہ اپنے حالات ٹھیک نہیں کرتا اور کشمیر کا ایشو سالو نہیں کرتا تب تک وہ ریجنل لیڈر نہیں بن سکتا, اور گلوبلی اس کی اپنی پوزیشن خراب ہو رہی ہے. تو یہ جو تینوں اس کے assumptions تھی یہ فیل ہوئی ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی 2008 کا بہانہ بنا کے ممبئی اٹیکس کا, جو ہمیشہ سے وہ کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ تو بائیلیٹرل تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. پہلے بائیلیٹرل پہ آئے تھے, پھر بائیلیٹرل کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. تو وہ مذاکرات سے بھاگنے کی کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ جو ان کا سارا ایک انہوں نے پھیلایا ہوا ہے وہ جھوٹ ہے, یہ سارا فساد ہے, یہ سب حقیقت نہیں ہے جو ہندوستان بار بار کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے وہ مذاکرات سے بھاگتا ہے. لیکن مذاکرات ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایک بہت سٹرونگ سوٹ یہ ہے کہ وہ بار بار آپ کو انٹرنیشنل پروب کے بارے میں کہتا ہے, بار بار مذاکرات کے بارے میں کہتا ہے, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ایک کتنی ریشنل سٹیٹ ہے. پاکستان کا پوسچر بہت اچھا آتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل رسپانسبل سٹیٹ کے طور پر ان کا امپریشن ابھرتا ہے. یہ البتہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کیونکہ ہمیشہ سے ڈیلیڈ ٹیکٹکس اپناتا رہا ہے, اور ہم یہ بھروسہ نہیں کر سکتے کہ بائیلیٹرل بات چیت میں ریز کیا ہے. یہی پوائنٹ میں عارف بہار صاحب آپ کی طرف لے کے جاؤں گا. یہ بتائیے گا کہ ہندوستان نے ہمیشہ ان ٹیکٹکس کو ٹائم بائی کرنے کے لیے استعمال کیا, اور جیسے ہی حالات اس کے حق میں سازگار ہوئے ہیں اس نے دوبارہ اس کو انٹرنل کہنا شروع کر دیا ہے. اس مرتبہ کتنا زبردست موقع پاکستان کے ہاتھ آیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ بارہا بار مڈل ایسٹ ہو
یا ان کے اپنے ٹویٹس ہوں اس کے ذریعے یہ ریٹویٹ کیا ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہیں، تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اسے کیپٹلائز کریں اور ہندوستان کو بھاگنے نہ دیں؟ بالکل جی، جو نریندر مودی کے ذہن میں ایک سودا سمایا ہوا تھا، ایک خبر تھا ان کے ذہن پہ سوار تھا کہ وہ تنہا اس خطے کی قیادت کریں گے اور ایک عالمی لیڈر بننے کا ان کا جو جنون تھا، جو کافی عرصے سے چلا آ رہا تھا جی، جنگ جب ہوئی اور اس کے بعد سب سے پہلا اور خوبصورت تبصرہ مجھے لگا ایکس پہ جو ایک بھارتی ہی نے کیا کہ اس نے کہا برینڈ مودی جو تھا وہ لوک سبھا کے انتخابات کے بعد آئی سی یو میں تھا اور گزشتہ روز اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اور یوں جو نریندر مودی اپنا ایک تصور بنانا چاہتے تھے، ایک مجسمہ کھڑا کرنا چاہتے تھے، وہ کرچی کرچی ہو گیا ہے اس جنگ سے، اور بالکل یہی کہا جا سکتا ہے کہ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ نہ صرف ان کا اپنا امیج برباد ہو گیا بلکہ کشمیر کو، جسے انہوں نے 5 اگست 2019 کو ایک بل اور ایک قانون کے تابوت میں اتار کر سمجھ لیا تھا کہ یہ مسئلہ ختم ہو گیا، وہ بھی انٹرنیشنلائز ہو گیا۔ دوبارہ وہ بھوت جو ہے اب ان کا منہ چڑھا رہا ہے، ہر طرف دنیا میں مسئلے کی سنگینی، اس کی شدت، اس کی حدت پہ بات ہونے لگی ہے۔ یہاں تک کہ صدر ٹرمپ نے جب سیز فائر کا اعلان کیا دنیا کے لیے تو انہوں نے بھی کشمیر کی بات کی، ان کی بات بھی کشمیر کے ذکر کے بغیر مکمل نہ ہو سکی اور انہوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ ایک عالمی رہنما اس مرحلے پر کشمیر کا ذکر کر رہا تھا، اور یہ حقیقت میں نریندر مودی کے اس پورے نیریٹو کی جو 11 سال سے انہوں نے ڈیولپ کیا تھا، جو بنایا تھا، اس سارے کی موت واقع ہوئی اس موقف سے۔ اب آپ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے بھی پیشکش کا ذکر کر رہے تھے، تو یہ بھی ہے، یعنی ایک دوسری بات ہے کہ پاکستان نے بھی اس ایپیسوڈ کے بعد بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ اور تیسری اہم بات جو حریت سینٹیمنٹ ہے، جو کشمیریوں کی اجتماعی سوچ کی نمائندگی ہے، جو اس کا اظہار ہے، وہ اس وقت میر وائز عمر فاروق صاحب ہے۔ انہوں نے ہریندر باویجا کو، جو بھارت کی معروف سینئر صحافی ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کی ہے، اور انہوں نے بھی مسلسل پورے انٹرویو میں انہوں نے ڈائیلاگ کی وکالت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آگے بڑھنے کا یہی راستہ ہے، امن اور استحکام کا یہی راستہ ہے۔ انہوں نے گلے شکوے بھی کیے، انہوں نے کشمیریوں کے اس گلے کا بھی اظہار کیا ہے کہ جو پہلگام کے بعد کشمیریوں نے رویہ اپنایا، اس کا ذکر کسی بھارتی چینل نے کھلے دل سے نہیں کیا، حتیٰ کہ نریندر مودی بھی اس کا ذکر کرنا بھول گئے اپنے من کی بات میں، جس میں وہ بہت سی باتیں کہتے ہیں، اور انہوں نے صاف کہا یہ لگتا ہے کہ یہ ہندو بھارت اور مسلم کشمیر کی ایک تفریق یہاں انہوں نے روا رکھی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے بھی کہا ہے کہ آگے بڑھنا چاہیے۔ انہوں نے پرویز مشرف کے فارمولے کی بھی بات کی ہے کہ اس وقت بھارت جو آؤٹ آف باکس ایک حل کے لیے آمادہ دکھائی دیتا تھا۔ ظاہر ہے وہ واقف حال ہیں اس ساری صورتحال کے، ڈپلومیسی کے ایک پورے دور میں وہ شریک رہے ہیں، اس کو لیڈ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ ایک ساری صورتحال جو اس وقت سامنے آ رہی ہے، تو ایک ماحول بن رہا ہے بات چیت کا، اور یہ لمحے موجود میں اس وقت یہ کیفیت ہے، اور بھارت کے لیے یہ اب لازم آپ کا پوائنٹ آ گیا میں سمجھتا ہوں۔ خواہش صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا، یہ بتائیے گا یہ ماحول بن، اس ماحول کو کنجینیل جو ہے وہ یقیناً پاکستان اور امریکہ نے آلریڈی ایک کنجینیل انوائرمنٹ دے دیا ہے۔ اب کتنی ذمہ داری ہے بھارت کے اوپر کہ اس سے کوئی نتیجہ خیز یا اس کے جو نتیجے نکالنے کے لیے کوئی ایفرٹ جو بھی کی جائے اس میں اپنا حصہ ڈالے، بجائے اس کے کہ دوبارہ وہ اولڈ پلے بک کے اوپر جائے اور دوبارہ منکی کھائے؟ دیکھیے جو ٹریک ریکارڈ ہے بھارت اور مودی کا، تو ان سے یہ توقع کرنا تو ویسے ہی عبث ہے میرے خیال میں، کیونکہ آپ دیکھیے اس جنگ میں جب سے 22 اپریل سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے اور یہ 10 مئی کو ختم ہوا ہے، اس میں ایک بڑی بات، ایک واضح میں اگر شارٹلی یہ کہوں کہ اس میں تکبر کی شکست ہوئی ہے اور تدبر کی جیت ہوئی ہے۔ واہ! آپ دیکھیے کہ 22 اپریل کو ایک معاملہ ہوتا ہے اور بنا ثبوت کے وہ الزام پاکستان پہ دھر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں اس الزام کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے، نہ دین اسلام میں، نہ دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں، جس کا آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، اور ثبوت بھی ایسے کہ جو ناقابل تردید ثبوت آپ نے دینے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک آپ کے علم میں بھی پکی بات ہے، لیکن سزا دینے کے لیے ناقابل تردید شواہد کی ضرورت ہے۔ بغیر شواہد کے الزام لگایا، اب آگے آ جائیے 6 اور 7 کی رات اس نے حملہ کر دیا، کیا اس کے بعد 9 اور 10 کو حملہ کیا، اور پھر پاکستان آرمی نے بنیان المرصوص کے نام سے جو آپریشن لانچ کیا، تو ان کی حواس باختگی دیکھیے کہ اس کے بعد
وہ نہ جواب دینے کے قابل رہے اور فوری امریکہ کے پاس گئے, ہماری جنگ بندی کروا لی. اس 22 اپریل سے 10 مئی تک آپ اس کا حساب کتاب لگا لیجئے کہ مودی سرکار نے کیا حاصل کیا ہے. اگر کوئی بھی بڑی جمہوریت ہوتی دنیا میں تو ان کا احتساب ہوتا. آپ نے 26 لوگوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے 150-60 پاکستان کے بے گناہ شہری شہید کروائے اور 200-250 اپنے آپ نے مروا لیے اور اربوں ڈالر کے آپ نے طیارے تباہ کروا لیے. اگر ان کے فہم اور ادراک ہوتا, عقل ہوتی ان میں, تو یہ سارا نقصان بھی کرواتے اور ہزیمت بھی اٹھاتے. ان میں تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ اتنے ہوپفل نہیں ہیں. بالکل نہیں ہوں, کیونکہ ابھی دیکھیں کہ وہ تل ملا رہا ہے بھارت. ابھی ان کی گفتگو اور بیانات جو آ رہے ہیں تل ملا تو رہا ہے, لیکن پاکستان کی کیپیسٹی کا بھی تو پتہ چل گیا ہے نا کہ اب اگر ڈی جی ایس پی آر نے کہہ دیا ہے کہ دوبارہ اگر کوئی اس طرح کا مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرو گے تو جواب اس سے بھی سخت دیا جائے گا. نہیں, وہ تو ہر صورت جواب دیجئے. یہ جو جنگ ابھی ہم نے لڑی ہے اس نے بھارت کے بہت زیادہ جو واہمے تھے, جو ان کے دل میں شک و شبے تھے, وہ سارے دور کر دیے. ابھی آپ نے جس طرح ان کے میڈیا کا رویہ دیکھا ہے اور جس طرح ان کی سپورٹ بھی کی جا رہی ہے بھارتی سیاست میں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنا ایک دیش بسایا ہوا تھا. یہی اسی آپ کے پروگرام میں بات کی تھی میں نے کہ آپ نے جنگ صرف فلموں میں دیکھی ہے. جب عملی جنگ ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کس طرح جواب دیتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکو چیمبر میں انڈیا رہ رہا تھا اور اس کا پھر وہ ایکو چیمبر بھی ٹوٹ گیا, سارا کچھ ہو گیا. نہیں, ابھی بھی وہ ابھی ایک خواب میں, ایک سراب میں کھڑے ہوئے ہیں. ابھی انہوں نے اس حقیقت کا پوری طرح ادراک نہیں کیا کہ اس معاملے میں دنیا کے سب سے طاقتور شخص جو ہیں امریکن پریزیڈنٹ, وہ انہوں نے ثالثی کی پیشکش کر دی, وہ ثالث بن کے کھڑے ہو گئے. اب اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ اس کو ٹرمپ کو اگنور کر سکیں, لیکن ان کی تلملاہٹ اور ان کا جھوٹا بیانیہ, جھوٹی گفتگو آج بھی جاری و ساری ہے. اس لیے ہمیں اس مکار کمینے بزدل دشمن سے جو رات کو وار کرتا ہے انتہائی حد درجے محتاط ہونے کی ضرورت ہے. وہ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. لون صاحب, آپ کو میں اس میں شامل کروں گا, یہ فرمائی گا کہ ہندوستان کی جو انٹرنیشنل رینکنگ ہے, یعنی وہ اپنے آپ کو جو پوسٹرنگ کر رہا تھا کہ ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر ہوں گے اس خطے کے اندر, امریکہ کے اسٹریٹجک ایلائے ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو بھی بڑے پلیٹ فارمز ہیں ان کے بغیر شاید چل نہیں سکتے. اس ساری ایپیسوڈ کے بعد ان کی سٹینڈنگ, ان کی رینکنگ کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بین الاقوامی سطح پہ ہندوستان کی جو ساکھ ہے نا وہ سخت متاثر ہے. اور ہندوستان جہاں دنیا کو یہ باور کرا رہا تھا کہ میں ایک بڑی منڈی ہوں اور میں ایک ملٹری پاور ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ریجن میں اپنی ہیجمونی قائم کرنے کے لیے مختلف حربے اور ہتھ کنڈے بھی آزماتا رہا, لیکن ہندوستان ایکسپوز ہو گیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست آئسولیٹ ہو گئی ہے مکمل طور پہ, چونکہ جہاں کچھ طاقتیں چاہتی تھی کہ ہم انحصار کریں ہندوستان کی منڈیوں پہ, اس کے ٹریڈ پہ یا اس کی ملٹری پہ, اور چائنا کے اگینسٹ کھڑا کرنے کی بات کی جاتی تھی, اور جہاں پاکستان نے ہندوستان کے اس غرور کو, اس تکبر کو زمین بوس کر دیا, مٹا دیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان دنیا کے اندر اپنے آپ کو منوا نہیں سکتا ہے. یہ سارا ڈکوسلا تھا, یہ سارا جو ہے نا ڈسیڈ تھا, اور جہاں کشمیر پہ اس کا ایک جھوٹا بیانیہ تھا اور کشمیر کے حوالے سے یہ دنیا کو بھی گمراہ کر رہا تھا. لیکن اب ایسا معاملہ آ گیا چونکہ اس کی حساسیت کو پہلی دفعہ دنیا سمجھ چکی ہے کہ یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے, تو لہٰذا اب ہندوستان دنیا کے اندر رسوا ہے. اس نے رافیل کو بھی جو ہے نا وہ ایکسپوز کیا, اس کا سٹاک گرا دیا, اس نے اسرائیل کو بھی ایکسپوز کر دیا, اور اب یہ تنہا کھڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اب ہندوستان کی ڈپلومیسی یا جو اس کی سفارتکاری یا جو دوسرے ہندوستان کے دنیا کے ساتھ روابط تھے, پھر دوسرے چیزوں پہ کہ آپ آئیں, کاروبار کریں, بزنس کریں, اور یہاں پر جو ہے نا وہ ترقی کی نئی راہیں کھل سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ بلاک ہو گیا ہے اور ہندوستان اب آئسولیٹ ہے. ورلڈ پاور کا جو ان کا ایک فینومینا تھا وہ پاش ہو گیا, ٹوٹ گیا ہے. جی بالکل, وہ پاش ہو گیا اور وہ چکنا چور ہو گیا, اور پاکستانی افواج نے اسے ایکسپوز کر دیا, چکنا چور کر دیا. اور اب ہندوستان اگر یہ اپنی ساکھ بچانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اب پازیٹیو اپروچ اپنائے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, جہاں ہمیشہ وہ اس مسئلے کو پھول دیتا رہا. بالکل صحیح, آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. ہم تھوڑا سا اس کو آگے لے کر چلتے ہیں اور ذرا بات کر لیتے ہیں. پہلگام کے اس سانحے کے حوالے سے سوال ابھی بھی اسی طرح سے زندہ و جاوید ہے جیسے کہ
22 اپریل سے پوچھے جا رہے ہیں. یہ سوال نہ صرف ہندوستان کی عوام پوچھ رہی ہے, پاکستان پوچھ رہے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی پوچھ رہی ہے, اور اب ان سوالوں سے اتنے زیادہ مروب ہو کر اب ان کے جو آفیشلز ہیں, آر کے آفیشلز ہیں, راشٹریہ رائفلز کے آفیشلز ہیں, انہوں نے سامنے آ کر, اس سے پہلے اور فوجی ہیں, انہوں نے آ کر یہ بتانا شروع کر دیا ہے کہ یہ ہندوستان کا اپنا ڈرامہ تھا, فالس فلیگ تھا. سنیے ایک آر کا اہلکار کیا کہتا ہے. السلام علیکم میرے کشمیری بھائیوں, میرا نام RFN دلیر مشتاق ہے اور میری یونٹ 29 RR ہے اور یہ میرا کارڈ ہے, اور میرے CO کا نام کرنل سمیدہ بینرجی ہے, اور میں رہنے والا ہوں ترال پلوامہ کا, اور میں آج بڑی بہت دکھی دل کے ساتھ اس موبائل کا سہارا لے کے آپ پوری کشمیری قوم اور پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں. میں ابھی بھی خاموش رہتا, مگر جو ابھی یہ واقعہ آ گیا پہلگام کا, اور میں پچھلے 8 سال سے فوج میں ہوں اور پچھلے 3 سال سے میں کشمیر میں ڈیوٹی ہوں, اور ہر ایک واقف سے پتہ ہے مجھے. ان 3 سال نے میری آنکھیں کھول دی ہے, ہر ایک چیز سے واقف ہوں, کیسے کیا ہو رہا ہے, کیسے فیک انکاؤنٹر کر رہے ہیں, اور میں ابھی بھی خاموش رہتا. مگر جو پہلگام کا واقعہ آ گیا, جو یہ 28 بے گناہ مارے گئے ہیں, اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اس کے پیچھے بھارتی سرکار کا ہاتھ ہے, را کا ہاتھ ہے, IB کا ساتھ ہے, اور پوری انڈین آرمی کا ساتھ ہے اس میں. اور میں بتانا چاہتا ہوں, میں ابھی بھی خاموش رہتا ہوں, میری ضمیر ابھی یہ اجازت نہیں دیتا ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرا CO گیتا پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائے, اور میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤں گا. ہر ایک ان کا جھوٹا آپریشن بتا. عارف بہار صاحب, اس کے پیچھے بھارت سرکار کا ہاتھ ہے, خود RR کا اہلکار جو ہے اسے تسلیم کر رہا ہے. کتنی بڑی ریولیوشن ہے یہ. جی بالکل, یہ تو روز اول سے ہی بات سامنے آئی تھی کہ بھارت اس کیس میں خود ہی مدعی بننا چاہتا ہے, خود ہی وکیل بننا چاہتا ہے, اور خود ہی منصف بن کر وہ دوسرے کو سزا دینا چاہتا ہے. اور یہی رویہ بھارت نے اپنایا تھا کہ تحقیقات ہوئے بغیر ہی FIR درج کر لی, اور کچھ ثبوت سامنے لائے بغیر ہی ایک مجرم اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیا, ایک تراش لیا, اور پھر اس پر ایک مہم جوئی کی اس نے کوشش کی, جس کا پھر جواب آیا, جس کا رد عمل آیا. تو یہ بھارت کی اس کیس میں بالکل یہ روز اول سے ہی یہ خواہش اور کوشش تھی کہ وہ پاکستان کو مجرموں کے پہرے میں کھڑا کر کے سنگ باری کرے اس پہ. اور یہ چونکہ بھارت کی عادت خراب ہو گئی تھی, پچھلے بہت سے واقعات کو بھارت نے کیش کیا بین الاقوامی سطح پر, مغربی دنیا میں مظلومیت کا ایک انہوں نے پہن لیا چولا, اور مظلومیت کا رشتہ قائم کیا عالمی طاقتوں کے ساتھ اس بنیاد پر کہ ہمیں ایک دشمن کا, ایک ذہنیت کا سامنا ہے, اور ہمیں ایک کے حالات کا سامنا ہے جس کے لیے ہمیں مشترکہ پالیسی اپنانی چاہیے. تو ماضی کا یہی جو ایک اس کی بگڑی ہوئی عادت تھی, اسی بنا پر انہوں نے پہلگام کے واقعے میں بھی وہی کہانی دہرانے کی کوشش کی, لیکن پلوں تلے سے بہت سا پانی بہہ گیا ہے ماضی کے مقابلے میں. تو یہ وجہ ہے کہ ان کا یہ سودا مغرب میں بک نہیں سکا, اور یہ فلاز جو ان کے اندر تھے اس ساری کہانی کے اندر وہ پکڑے گئے, وہ دنیا نے دیکھا. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, حتیٰ کہ ایک جنگ بھی انہوں نے اس معاملے پر لڑ لی, لیکن اس کے باوجود بھارت کا کی دفتر خارجہ کا جو ترجمان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تحقیقات ہونا باقی ہے, ابھی انہوں نے یہ تعین کرنا باقی ہے ان کے لیے کہ یہ کارروائی کس نے کی تھی, کہاں سے چلے تھے, کہاں چلے گئے وہ, اور ایک ایسے علاقے میں کہ جہاں قدم قدم پر بھارتی فوج کا پہرا ہے, اور جہاں قدم قدم پہ ان کے ناکے لگے ہوئے ہیں, جہاں رکاوٹیں ہیں, اور اتنے سخت پہرے کے اندر اور اتنے سخت قسم کے ماحول کے اندر دہشت گرد کہاں سے آئے اور سلیمانی ٹوپیاں پہن کر. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں نارے صاحب آپ کو اس میں انوالو نہیں فرمائے گا کہ 9/11 کے بعد امریکہ جو کہ سپر پاور ہے, اس نے جب افغانستان کے اوپر حملہ بولا تو اس سے پہلے اس نے ایک رپورٹ تیار کی, اور رپورٹ تیار کرنے کے بعد اس نے گراؤنڈز بنائے, اور گراؤنڈ بنانے کے بعد پھر اس نے یہ سارا معاملہ کیا. ہندوستان کو کس چیز کا زوم تھا کہ وہ اس کا دفتر خارجہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, وہ 4 لوگ پکڑے نہیں گئے, 35 سے 40 گھروں کو آپ نے مسمار کر دیا, 5000 کشمیریوں کو آپ نے پابندی سلاسل کر دیا, اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے.
اور جنگ کر لی اس معاملے جنگ کر میں۔ لی؟ ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک آپ نے یا سب اس دفعہ سب سے بڑا کمال تو یہ ہوا ہے کہ جو ISPR ہے انہوں نے بین الاقوامی میڈیا کو اپنے سامنے بٹھائے رکھا اور زبردست قسم کی پریزنٹیشنز ان کے سامنے رکھی، جن کی وجہ سے کوئی جھوٹ جو ہندوستان عموماً بیچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکا۔ یہ ایک بہت ونڈرفل اور پہلی مرتبہ تھا کہ اتنی اچھی ہماری یہ جو انفارمیشن اور ڈپلومیسی چلی ہے یہ بہت زبردست تھا۔ ہندوستان کی طرف سے ہم ہمیشہ یہی دیکھتے ہیں کہ ڈس انفارمیشن چلتی ہے، اور ڈس انفو لیب EU ڈس انفارمیشن لیب آپ کو یاد بھی ہوگا کتنا بڑا اسکینڈل تھا۔ پھر ہندوستان انہی جو پراکسیز کے ذریعے انٹرنل ہمیشہ انریسٹ پاکستان میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، پروپیگینڈا وارفیئر کھیلتا ہے، لیکن اس مرتبہ ان کے ساتھ بہت ہی برا ہوا، کیونکہ جو اسپیشلی ان کا خیال تھا کہ کشمیری اب دب چکے ہیں، انہوں نے ان کو انٹرویوز کرنے شروع کیے اور ان سب نے یہی ان سے کویسچنز پوچھے۔ ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ 12 لاکھ سے 15 لاکھ تو پیراملٹری اور ملٹری فورسز کشمیر میں موجود ہیں۔ سیز فائر لائن سے یہ جگہ جو ہے وہ 140 اور 150 کلومیٹرز دور ہے، پاکستان سے 230 کلومیٹرز دور ہے، تو کیسے ممکن ہوا کہ یہاں سے در اندازی ہوئی اور وہاں تک لوگ تمام فورسز سے 15 لاکھ فورسز سے نظر بچا کے پہنچے اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے؟ اور جبکہ ان کی موویز بن رہی تھیں، وہ ایک بہت ہی مشہور اور ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر وقت شوٹنگز بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور ہزاروں لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، آپ کی 3 چوکیاں وہاں پر موجود ہیں، تو ان کا یہ جو پورا ایک نیریٹو تھا وہ بہت بری طرح پٹ گیا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہندوستان اپنے زوم میں تھا اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ ہمیشہ جس طرح وہ ہر الزام پاکستان پر لگا دیتا ہے اس مرتبہ بھی اسی طرح چل جائے گا اور دوبارہ سے وہ ایک ٹیرر اسٹیٹ پاکستان کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس دوران وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ کینیڈا میں جو اپنے حرکتوں کی وجہ سے بے نقاب ہو چکا ہے، انگلینڈ میں اپنی حرکتوں کی وجہ سے بے نقاب ہو چکا ہے اور امریکہ میں بھی اس کے خلاف سسپیشنز پھیل چکے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے بہت ہمیں فائدہ ہوا، پاکستان کو بہت فائدہ ہوا، اور پاکستان کی جو ایک انڈینائبل اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک حیثیت ہے اس کو پاکستان کو اس دفعہ وہ مٹا نہیں سکا ہندوستان، اور اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹھیک، ایڈوکیٹ پرویز صاحب سوال تو ابھی بھی وہی ہیں، کشمیری بھی یہ پوچھ رہے ہیں بھائی تم نے اتنے گھر اتنی پراپرٹیز ہماری برباد کر دی، اتنے بچے ہمارے، ابھی یہ خبر ہے کہ 3 کشمیری نوجوانوں کو پلوامہ کے اندر شہید کر دیا گیا ہے، اسی طریقے سے 3 کو اور کو ترال سے گرفتار کر لیا گیا ہے، بڈگام سے گرفتار کیا گیا، یہ آج کی خبر ہے۔ کل ترال میں 4 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، تو یہ بتائیے گا کہ سوال تو ابھی تک اپنی جگہ پہ ہیں، تو کیا حاصل کر لیا ہے انڈیا نے یہ سب کچھ کر کے؟ ہاں دیکھیں یاسر صاحب، میں بات یہ کروں گا کہ ہم نے دیکھنا ہے یہ جو پہلگام کا واقعہ ہے اس میں بینیفیشری کون تھا۔ اگر آپ کے پاس ڈائریکٹ ایویڈنس چیزوں کی نہیں ہوتی ہے تو آپ نے سرکمسٹنشل ایویڈنس سے دیکھنا پڑتا ہے کیا سرکمسٹنسز تھے۔ ان کے 2 آبجیکٹیوز تھے جو بظاہر کلیئرلی نظر آئے، ایک تو وقف بل تھا جو پارلیمنٹ میں انہوں نے پیش کیا تھا جس میں مسلمانوں سے وہ پراپرٹیاں چھیننی تھی، ایک تو وہ تھا کہ اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کیا جائے، دوسرا اس کا الیکشن تھا بہار کا، وہ یہاں پہ ہی چلا گیا۔ چونکہ یہ دونوں مقاصد اس میں کامیاب، تیسرا مقصد اس کا یہ تھا کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے اور کشمیریوں کی جو اس کی کوشش تھی شروع سے کہ پاکستان کو ڈسٹنس پہ کیا رکھا جائے تحریک آزادی کشمیر سے، اس میں یہ کامیاب نہیں ہوا۔ جب یہ ایکٹ ہوا وہاں پہ تو اس میں پاکستان کو جب اس نے جوڑنا شروع کیا تو اس کا یہ مقصد تھا کہ اس موومنٹ کا انڈیجنس کریکٹر جو ہے اس کو متاثر کیا جائے، کیونکہ کشمیر کی تحریک کو پاکستان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی مدد ہے، لیکن اس میں کوئی ملیٹنسی کا ایلیمنٹ نہیں ہے جس کو پاکستان نے سپورٹ کیا، یہ ہوم گراؤنڈ ہے۔ تو یہ تینوں مقاصد جو وہ حاصل نہیں کر سکا، پھر ہم نے دیکھا کہ جو اس سے ہمیں فائدے کے یہ ہم نے دیکھنا، ایک تو تحریک آزادی کشمیر 100% ریوائیو ہو گئی، اور جو اس نے ایک تاثر دیا تھا کہ پاکستان نے کشمیر کی تحریک آزادی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے، یہ ثابت ہوا کہ جو پاکستان کے آرمی چیف اخلاقی سفارتی سیاسی آپ کہہ رہے ہیں، جو ایک پاکستان کے آرمی چیف نے جو سٹیٹمنٹ دیا، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں تو ہم 7 جنگیں بھی لڑ سکتے ہیں، تو آج کی جنگ نے یہ پہلی دفعہ ثابت کیا، جو پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف نے کہا وہ اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں، کیونکہ کشمیری بون آف کنٹینشن تھا، کشمیری بنیاد بنی، اور کشمیر میں جو پیغام گیا یہ ریوائیو ہو گئی تحریک آزادی کشمیر۔ ہندوستان مذاکرات پہ آئے یا نہ آئے، لیکن اب اس کے لیے یہ رائٹنگ آن دا وال ہے کہ کشمیریوں کو بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ پاکستان ان کی اخلاقی سیاسی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جتنے بھی کمیونیکیز آئے ہیں، جتنے بھی سٹیٹمنٹس آئے ہیں، جتنی بھی تقریریں آئی ہیں، ایون کہ ہندوستان نے پاکستان کی جگلر وین پہ
اپنا ہاتھ ڈالا, یعنی کہ پانی انہوں نے ایبینس رکھا, لیکن پاکستان کا کوئی سٹیٹمنٹ ایسا نہیں دیکھیں گے جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ کشمیر فرسٹ. اس لیے ہندوستان کو ہم بالکل اب یہاں سے بتانا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ آپ جس غلط فہمی میں غلط فہمی سے نکل جائیں. یو ہیو ٹو ریزالو دا کشمیر. بھائی صاحب, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں انٹرنل ایکسپوجر کی, کس قدر انٹرنلی انڈیا, اس کی فورسز, اس کے اندر ایک فرسٹریشن ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ صرف پہلا فوجی نہیں ہے, اس سے پہلے ان کی آرمی کے لوگوں نے بھی ویڈیو بیان ریکارڈ کیا اور انہوں نے کہا یہ فالس فلیگ آپریشنز ہیں. تو کس قدر اب وہ بھی فرسٹریٹ ہو چکے ہیں اس مودی اور ہندوتوا گورنمنٹ سے کہ وہ آرمی کو مودی جی کے سینا کے طور پہ استعمال کرتا ہے, اور جس کی وجہ سے ان کی فرسٹریشن ڈے بڑے بڑھ رہی ہے, کیونکہ یہ ڈسپلن میں آتا ہے کہ آپ اپنا فوٹیج یا ویڈیو ریکارڈ پبلکلی نہیں لے کے آ سکتے. تو کتنی بڑی ایک جو ہے اس کے اندر ہی ایک پیدا ہو گیا, ریوالٹ پیدا ہو گیا ہے. یاسر صاحب, یہ بڑی تشویشناک جو ابھی ویڈیو آپ نے سنی, ناظرین نے بھی سنی, کہ جب فوج کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے وطن کے لیے نہیں کسی فرد واحد کے لیے اس کی قربانی کا بکرا بن رہے ہیں, تو پھر لوگ اس طرح آ کے اسٹیٹمنٹ دیں گے. اس کو ان لوگوں کو آپ روک تو نہیں سکتے. ابھی نظر آ رہا ہے میرے خیال میں جس جنونیت نے پورے بھارتی سماج کو جکڑ لیا تھا, جس میں انکلوڈنگ میڈیا بھی شامل ہے, اب میں سمجھتا ہوں کہ اتنی عبرتناک ذلت امیز شکست کے بعد اب جو سنجیدگی ہے, کوئی دانش بچی ہے. 1 ارب 35 کروڑ کا بہت بڑا ملک ہے. ایک جنونیت نے کیا ان کو حاصل, آپ پہلے بھی سوال کر رہے تھے, کیا حاصل ہوا؟ 0/0, بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے گئے. 5 اگست 2019 کا جو مقدمہ تھا, وہ آپ پیچھے اس سے 4 اگست 2019 پہ چلے گئے. وہ ساری جو آپ نے ایڈورٹیزمنٹ کی, تاثر دیا, امن شانتی, وہ سارا آپ نے فالس فلیگ کر کے خود ہی ڈبو دیا. اور آج آپ کی بیوقوفی اور جہالت کی بنا پر دنیا کا سب سے طاقتور شخص اس مسئلے کا ثالث بن گیا ہے. ان کی ہم تو پاکستان تو عرصہ دراز سے یہ مطالبہ رکھ رہا ہے, آئیے بیٹھیے ڈائلاگ کیجئے. پوری دنیا کو اس نے کہا ہے کہ آئیے آپ ثالث بن جائیے. ترکیہ کو کہا ہے, سب کو کہا ہے. ایک اور بڑا پروپیگنڈا بھارت کرتا تھا کہ میں نے, بلکہ مودی سرکار کرتی تھی یہ, امیت شاہ وغیرہ کا, ہم نے بالکل پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے, تنہا کر دیا ہے. اس جنگ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کون تنہا ہے, کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. ایک ملک اسرائیل اونلی, اور باقی ابھی برطانوی وزیر خارجہ آج آئے ہوئے ہیں, اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اور پاکستان کے موقف کی ڈنکے کی چوٹ پر تائید کر رہے ہیں. پارلیمنٹ میں تائید ہوئی ہے, یہاں بھی تائید کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت ہی نہیں. آپ نے ایک مقدمہ قائم کرنا ہے, اس کے لیے ثبوت تو لائیے. ثبوت کے بغیر آپ پاکستان پر چڑھ دوڑیں, اور چڑھ دوڑنے کے نتیجے میں اپنے 6 طیارے تباہ کروا بیٹھے. انٹرنلی اب ان کی فورسز کے اندر بھی بغاوت شروع ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر انڈین سماج نے اور ان کی ڈیموکریسی نے اس شخص کا, جس نے جنونیت کو ہوا دے کر اس جگہ پہ لے آیا پورے بھارت کو, اتنے بڑے ملک کو اتنی ذلت امیز رسوائیوں کا سامنے لے آیا ہے اپنی جہالت کے باعث, اور وہ 26 لوگوں کا جو ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں, ہم نے ان کو انصاف دلا دیا. مجھے یاسر صاحب یہ بتائیے, یہاں جو 50-60 لوگ شہید ہوئے ہیں ان میں اور پہلگام کے جو قاتلوں میں ان کے کوئی تعلق واسطہ ہے؟ یہ ارتضیٰ عباس جو 7 سال کا بچہ ہے, اتنا خوبصورت ایک پھول کی طرح, جس کو دیکھ کے ہی بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, آنسو نکل آتے ہیں, جو بھی درد دل رکھنے والا انسان ہے, آپ نے اس کو شہید کر کے یہ کہہ رہے ہیں ایک معصوم بچی مصباح ہے, اس کو آپ نے شہید کر دیا. یا تو آپ ان کو قاتلوں کو مار دیتے تو کہتے بھی آپ کی واہ واہ ہو جاتی, اور اپنے لوگ مروا لیے. ٹھیک ہے, آپ نے دونوں طرف خسارہ کیا ہے اور انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے. ہندوستان میں جتنا دانشور سنجیدہ طبقہ ہے, اب سنجیدگی کو بروئے کار آ کر اس کو, اس شخص کو, سنجیدگی پہ میرا بات کر لیتے ہیں. سنجیدگی پہ اب ہندوستان میں بالکل سنجیدہ آوازیں ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں, اور وہ یہ کہنا شروع ہو گئی ہیں کہ مودی سے چھٹکارا حاصل کرو, اسی میں ہندوستان کی بقا ہے. اور ان کا اب میڈیا ببانگ دوہل, جو وہ میڈیا جو گودی میڈیا نہیں ہے, آزاد میڈیا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں. آپ دیش کو بتائیے نا کن کارنوں سے سمجھوتے ہوئے, کن کارنوں سے سیز فائر آپ نے روکا. آپ کیا بتا رہے کہ 3:30 بجے ہمارے پاکستان کے ڈی جی ایم او کا فون آیا, ہم نے اس کی بات کو سنا اور ہم نے کہہ دیا کہ 5 بجے جو ہے اب سیز فائر ہو جائے گا اس دیش کے اندر. پتہ اس دیش کے لوگ مورکھ ہیں کیا؟ ان کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. حقیقت کیا ہے؟ پاکستان میں اس وقت خوشیاں منائی جا رہی ہیں, وہاں کے اخباروں میں بڑے بڑے ہیڈ لائنز چھپ رہے ہیں, اٹس اے گلوریس وکٹری, وہاں سیلیبریشن ہو رہا ہے, اور ہم
मुगालते में हमारे देश के लोग इस वक्त विषाद में हैं, आहत हैं, दुखी हैं। मोदी जी पहलगांव में सिक्योरिटी नहीं थी, उसकी जिम्मेदारी किसकी? प्रधानमंत्री अपना सऊदी का दौरा वापस करके आए थे, हमें भी लगा था उस दिन की देश स्थिति है, लेकिन वो तो 24 घंटे बाद बिहार में रैली कर रहे थे। उसके बाद वो 9 घंटे फिल्मी हीरो हीरोइनों के साथ बम्बई में, उसके बाद कल वो केरल में दूसरी शर्ट पहने हुए थे, शाम को तीसरी शर्ट पहने हुए थे, वहाँ चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम के संग मंच पे हंस रहे थे। तो हमको लगा नहीं कि गोदी मीडिया के चैनलों के अलावा देश में कहीं सीरियस है कुछ मामला। हमको तो लगा खत्म हो गया, जैसे पुलवामा में खत्म हो गया। आज तक हमें नहीं पता, हम क्यों नहीं पूछे भारत के नागरिक होने के नाते कि 350 किलो RDF उन सड़कों पर कैसे घूम रहा था। चैनलों पे आप मीटिंग बुला रहे हैं कि 3 सेना के प्रमुख बैठे हुए हैं, रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, उससे पहले एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि सेना के बारे में कोई बात नहीं करेगा, और आप जो मीटिंग कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग चैनलों पे चल रही है। ये कौन सी मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर की? टीवी चैनलों पे कॉन्फिडेंशियल मीटिंग। अरे बाहर साहब, 22 अप्रैल से पहले ऐसी आवाजें क्या सुनने को मिलती थी? जी बिल्कुल, ऐसी आवाज़ों का कोई तस्वर ही नहीं था, लेकिन ये जो एक नई सूरत हाल पैदा हो गई और खुद नरेंद्र मोदी की अपनी हरकतों की वजह से पैदा हो गई, इसने बहुत सी नई हकीकतें खुद भारत के लोगों पर भी वाह की और उनको एक नए सोच के नए जाविये उन्होंने अपनाए और इख्तियार किए। और ये एक हालात का मंतकी नतीजा था कि एक नई दुनिया उन पर आश्कार हुई कि नरेंद्र मोदी ने उनको एक यूटोपिया में रखा था, एक ऐसे शहर में मुब्तला करके रखा था कि वो उनके लिए चांद सितारे तोड़ के लाएंगे, बलोचिस्तान उनके कदमों में होगा, आज़ाद कश्मीर और जीबी उनकी दहलीज पर होंगे, उसकी कलगी उनकी जो कला है उसमें सजाई जाएगी। तो ये एक ऐसा उन्होंने एक मखमूर कर दिया था एक अपने लोगों को, अपनी रायामा को। और आज जब वो इसी कैद में फंस गए हैं और इसी दलदल में फंस गए हैं जो उन्होंने खड़ी की थी एक तखयलाती और तसव्वुराती दुनिया, तो आज भारत में उस पर तनकीद हो रही है, नरेंद्र मोदी की नाकामियों पर तनकीद हो रही है। यशवंत सिन्हा जो साबिक उनके वजीर दाखिला है, उनका मैं देख रहा था कि वो ये कह रहे थे कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये बिल्कुल नाकाम हो चुका है और मोदी जो है वो ट्रंप के कदमों में ढेर हो गए हैं और उन्होंने मान ली है सालसी। इसी तरह सचिन पायलट को अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि क्या भारत ने सालसी मान ली है अमेरिका की, जिससे वो हमेशा से इनकार करता चला आ रहा था। तो इस तरह नरेंद्र मोदी का जो एक बुत बना हुआ था भारत में, उन्होंने एक गोदी मीडिया के जरिए और अपने कारोबारी शराकतदारों के जरिए तो एक अपना तसव्वुराती किस्म का एक तखयलाती किस्म का खाका बना के रखा था। तो वो सारा किरची किरची हो गया है इस सारी सूरत हाल में, और अब मुखालिफाना आवाज़ें उठ रही हैं। नरेंद्र मोदी की हिकमत अमली पे बहस होने लगी है, उनकी पॉलिसीज पे बहस होने लगी है, उन्होंने जो जहनीत खड़ी की है, जो जहनीत तैयार की है, जो फसल उन्होंने बोई है, उस पर बहस होने लगी है। अरुंधति राय ने 3 साल पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी का जो रास्ता है तो वो तबाही की तरफ ले जाएगा भारत को, लेकिन बिला आखिर भारत के लोग उठ खड़े होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि भारत के लोग इस जहनीत के खिलाफ, जिसने उन्हें रुस्वा कर दिया अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी तनहा कर दिया, उस जहनीत के खिलाफ अब उठ खड़े होंगे। कोई सेंस प्रिवेल करेगा भारत में। जो जनूनियत की एक फजा उन्होंने बनाई थी कुछ मखसूस मकासद के लिए और लोगों को हैप्नोटाइज करके रख दिया था कि हम आपकी मांग में सिंदूर ही नहीं चांद और सितारे भी टांग देंगे फला फला कामयाबी की सूरत में, वो सब कुछ नाकाम हो गया है। वो नैरेटिव बर्बाद हो गया है, वो गंगा में बह गया है। अरे बाहर साहब, आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आज के प्रोग्राम के हवाले शॉर्ट्स, रिपोर्ट और तज्ज़िया आपने मुलाहिज़ा किया। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।